بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج پر اسرار مخلوق کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی جانور کو عام جانور سمجھتے ہوئے اس پر سختی نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جانور کوئی اور ندیدہ مخلوق ہو۔ ایک حقیقی کہانی جس میں سننے والوں کے لیے خوف و حرص کے ساتھ ساتھ سبق ہی سبق ہے۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس واقعہ سے متعلق ہے جو گزشتہ سال گرمیوں کے مہینے میں ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم کزنز اپنے آبائی گاؤں نورپور گئے تھے، جہاں ہمارے دادا دادی کا بہت بڑا مکان ہے۔ دراصل وہ شہر کی ہنگامہ گرد آلودہ فضاؤں میں رہنے کی بجائے گاؤں کی سرسبز تر و تازہ فضا اور ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تایا جان اور ابو کے بے حد اصرار کے باوجود وہ شہر میں ہماری بڑی سی کوٹھی میں آ کر شہر کی آلودہ فضاؤں میں بیمار ہونا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 برس کی عمر کے باوجود وہ دونوں ابھی تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ نورپور پنجاب کا ایک دور دراز مگر انتہائی سرسبز علاقہ ہے۔ لہٰذا ہم سب ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نورپور ضرور جایا کرتے تھے، لیکن گزشتہ سال نورپور میں پیش آنے والے واقعہ نے ہم سب کزنز کو بے حد خوفزدہ کر دیا، بالخصوص مجھ سے چھوٹا فرحان جو مزاجن چلبلا ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے پورا سال گزرنے کے باوجود اب تک سہما ہوا رہتا ہے۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہر سال کی طرح گزشتہ سال بھی نامی جماعت کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب کزنز یعنی میرے تایا ریاض احمد اور میرے ابو بشیر احمد شہر میں ایک ہی کوٹھی میں اوپر نیچے کے پورشن میں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، اور ہمارا گارمنٹس کا کاروبار بھی ساتھ ہی ہے۔ کیونکہ تائی جان اور امی آپس میں بہنیں بھی ہیں، اس لیے دونوں خاندانوں میں مثالی محبت پائی جاتی ہے، جس کے باعث ہم سب کزنز ایک ہی گھر میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ تایا جان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ ہم 4 بہن بھائی ہیں، یعنی 3 بھائی اور 1 بہن۔ بہرحال فائنل ایگزام سے فارغ ہوتے ہم سب کزنز چھوٹے ماموں جو ابھی کالج میں زیر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ نورپور گاؤں روانہ ہوئے۔ کیونکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اس لیے ہم سب ماموں کے ساتھ بیٹھے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے آپس میں گپے لڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں لڑکیاں یعنی میری بہن شمع اور تایا زاد کی ثنا اور روشنی پچھلی سیٹوں پر اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ہم سب پہلے اسکول کے قصوں میں اتنے مگن تھے کہ سفر کٹنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب نورپور گاؤں کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی تو ڈرائیور نے ہی ہمیں سرسبز لہلہاتے کھیتوں کی جانب متوجہ کیا۔ صاف ستھری پکی سڑک کے دونوں اطراف گندم کی فصل لہلہا رہی تھی اور بیچ کچی سڑک سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی۔ تبھی ڈرائیور کے کہنے پر ہم سب بے ساختہ کھڑکیوں کی جانب لپکے اور پردے ہٹا کر باہر کے خوبصورت سرسبز نظارے کی دلکشی میں مہو ہو گئے تھے۔ گندم کی فصل تیار کھڑی تھی، سنہری بالیوں کے ڈھیر جیسے سورج کی روشنی میں سونے کی طرح دمک رہے تھے۔ حالانکہ یہ اور ایسے بے شمار دلکش مناظر ہمارے لیے نئے نہیں تھے، لیکن قدرت کے ان دلکش فطرتی مناظر میں کچھ ایسی کشش ہے کہ جتنی بار دیکھو یہ منظر آنکھوں کو بلے اور دل کو تازگی بخشتے ہیں، جیسے صاف ستھری آلودگی سے پاک دھلی شفاف فضاؤں سے روح ترو اور شفاف ہو جائے۔ بہرحال ڈرائیور کافی تیز رفتاری سے آگے کا سفر طے کر رہا تھا، کیونکہ دوپہر سر پر تھی اور ہم سب کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم نورپور گاؤں کے داخلی پھاٹک پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر ماموں نے حلوائی کی دکان سے ڈھیر ساری مٹھائی اور دادی کے پسندیدہ مٹھائی رس ملائی خریدی تھی۔ پھر گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ہم ناریل، کیلے، امرود، آم اور چیکو کے سرسبز باغ کے درمیان بنے سرخ اینٹوں کے بڑے مکان کے سامنے موجود تھے۔ ڈرائیور کے برآمدے میں گاڑی پارک کرتے ہی گھریلو ملازمین نے
आ कर गाड़ी से सामान उतारना शुरू किया और हम सब ने अंदर की जानब दौड़ लगा दी, जहां दादा दादी और घर के सबसे पुराने मुलाजिम सलीम चचा बेचैनी से हम सब की आमद के मुंतजिर थे। हम सब बड़े हाल में पहुंचे तो 6.5 फुट के लंबे चौड़े दादा और दादी ने हम सबको अपनी आगोश में समेट कर ढेरों प्यार किया, जबकि मुलाज़मीन हमारी आमद पर पहले ही दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थे। तब दादी जान ने हम सबको मुखातब करके कहा, चलो बच्चों, पहले तुम लोग नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर सब मिलकर बड़े हाल में खाना खाएंगे। दादी का बा आवाज बुलंद फरमान जारी होते ही सबके फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। सबसे पहले मुझसे छोटा फरहान बोला, दादी मैंने गुड़ वाले चावल खाने हैं। लिहाजा फरहान को देखकर ज़िशान और उमर भी पीछे नहीं रहे और दादी हमें खाने में आम की मीठी चटनी भी चाहिए। ज़िशान और उमर की इस मासूमियत पर मैं और मामू जी खोलकर हंसे थे। फिर थोड़ी देर बाद बड़े हाल में गांव के रवायती खानों से उठती इश्तियार अंगेज खुशबू ने सबकी भूख बढ़ा दी थी और कुछ जरूरत से ज्यादा खा लेने के बाइस सभी सोने की गरज से मुश्तरका कमरे में आराम के लिए चले आए, जबकि लड़कियां बड़ी दोपहर में अपनी दिलचस्प सरगर्मी यानी आम और पीपल के घने दरख्त पर डाले के झूलों पर झूलने चल दी थी। शाम को 5 बजे मुंह हाथ धोकर हम सारे लड़के मामू के साथ दादी और दादा से इजाजत लेकर गांव की नहर की जानब चल पड़े थे, जहां हमारी जाती जमीनें हैं। क्योंकि फसलों को पानी दिया जा चुका था, इसलिए नहर में पानी ज्यादा नहीं था, मगर मामू के मना करने पर हम लड़कों ने नहर में नहाने से गुरेज किया। अलबत्ता खेतों में लगे ट्यूबवेल के ठंडे पानी से सब लुत्फ अंदोज हुए। वहां मौज मस्ती करते हुए वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ और 6:30 बजे सरमई अंधेरा फैलते ही इर्द गिर्द के घरों से दहकते तंदूरों में पकती रोटियों की सूंधी सूंधी महक और खुली फिजा की ठंडक के बाइस हल्की खनकी ने हम सबको घर की जानब चलने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा मामू ने हम सब लड़कों को बुला के इकट्ठा किया, फिर पैदल ही घर की जानब चल पड़े थे। अभी हम घर से चंद फरांग के फासले पर थे कि वहां मौजूद एक अंधे कुएं के पास एक काली बिल्ली को बैठे देखा। उस बिल्ली की आंखें बड़ी अजीब सी थी, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की बोलती आंखें हो।